پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں صدور نے بہت محظوظ کیا ہے۔ کبھی فضل الہی چودھری صاحب ہمیں محظوظ کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بہت سے اور صدور گزرے۔ صدر ممنون حسین اگر آپ ریسنٹ ایگزامپل لیں، مرحوم، وہ ہمیں بہت محظوظ کیا کرتے تھے، اور آج محظوظ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی نے اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب شدید قسم کی ہنگامے کی نظر ہوا، اور ہنگامہ بھی ایسا کہ کسی بھی سٹنگ حکومت کے نمائندہ صدر کو اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے۔ لیکن صدر صاحب چونکہ حالات سے مکمل طور پر ناواقف ہونے میں ملکہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ خطاب اپنا وہ فرماتے رہے۔ حالات سے ناواقفیت کا یہ عالم ہے کہ باہر پارلیمان کے سینکڑوں کی تعداد میں صحافی اکٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ پریس گیلری جو ہے وہ مکمل طور پر خالی ہے، اور صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ پریس گیلری خالی ہے، احتجاج باہر چل رہا ہے، اور وہ اشارہ کر رہے تھے پریس گیلری کی طرف میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ذرا ری ایکشن دیکھیے گا جو ایک چینل نے رپورٹ کیا۔ میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جس صدر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھر سے یا جہاں پر اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر حالات کیا بن رہے ہیں، ان کے افکار کے اوپر ہم کیا توجہ دیں، لیکن انہوں نے فکر انگیز قسم کا مشورہ دنیا کو یقیناً دے دیا، جس کی شاید سرخیاں بنی۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو عمران خان کی شاگردی و مریدی اختیار کر لے۔ حوالہ انہوں نے دیا افغانستان کا کہ اربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد، اتنی خونریزی کے بعد دنیا کو عمران خان کی بات سمجھ آئی، لہٰذا ان کو ان کی مریدی اختیار کر لینی چاہیے۔ دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک تو مریدی کی اصطلاح جو ہے ظاہر ہے حالات حاضرات کے مطابق عارف علوی صاحب نے استعمال کی ہے۔ اگر آج کل کچھ اور قسم کا ماحول ہوتا تو کوئی انگریزی اصطلاح استعمال کرتے، لیکن چونکہ آج کل پیری مریدی چھائی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، تو صدر مملکت جو معاملات کی اور حالات کی نزاکت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، تبھی تو صدر مملکت بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مریدی کا لفظ استعمال کیا۔ صدر مملکت نے یہ کہنا ہی تھا، کیونکہ مریدی نے ان کو جس مقام پر پہنچا دیا وہ عام حالات میں تو شاید کبھی ان کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس مقام کو انہوں نے استعمال کیسے کیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ انہوں نے قوم کو کم از کم یہ یقیناً بتایا کرونا کے دوران کہ قوم کو ٹوتھ برش کیسے کرنا ہے۔ اس قسم کے معاملات کے اوپر وہ قوم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے معاملات سے صرف نظر کرتے ہیں۔ آج بہرحال جو انہوں نے مشورے کے حوالے سے خبر بنوائی وہ دلچسپ ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا جو ہے وہ کیسے عمران خان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرے۔ اس کے لیے کوئی بیعت کرنی ہوگی، بنی گلہ میں آ کر دروازے کو ہاتھ لگانا ہوگا، سڑک کے باہر کھڑے ہو کر کچھ صدقات دینے ہوں گے، کچھ وظائف پڑھنے ہوں گے۔ اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ شاگردی اور مریدی جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا عمران خان جب ان ممالک میں جائیں گے تو وہاں پر کوئی خاص بندوبست ہوگا، کوئی سیٹ رکھی جائے گی اور تمام لوگ آ کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ مریدی اور شاگردی کون کون کرے گا؟ کیا غیر مسلموں کی شاگردی اور مریدی جو ہے مسلمانوں کو قابل قبول ہوگی؟ کیا دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک کے سربراہان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا عمران خان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنا مذہبی طور پر، دینی طور پر اس کے اوپر کیا فتویٰ جاری ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بحث کر رہے ہیں،
جس قسم کا بیان ہوگا بحث اس کے گرد ویسے ہی گھومے گی. اس قسم کے بیان کے اوپر آپ سبسٹینٹیو بحث نہیں کر سکتے. یہ یقیناً ہے کہ آپ کو تاریخی طور پر ایک دستاویزی ثبوت مہیا کرنا ہے اپنے لیے کہ پاکستان کے انتہائی نازک دور پر جب ارد گرد کے خطے کے حالات برے طریقے سے تلاطم کا شکار ہیں اور غیر یقینی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی ریاست کے چلانے والے ہیں وہ پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں فکر مند ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں فکر مند ہیں، اس وقت صدر مملکت جو ہیں وہ لوگوں کو سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کو ان کے وزیر اعظم کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ سیاسی طور پر کم از کم آئین کے تحت مکمل طور پر نیوٹرل ہے. وہ عمران خان صاحب کے نمائندے ضرور ہیں، لیکن صدر ہونے کے ناطے ان کو مکمل طور پر نیوٹرلٹی اختیار کرنی ہے. تو جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو بھرم ہے نیوٹرلٹی کا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں کتنے نہیں ہیں، لیکن جس عہدے پر وہ فائز ہیں اس عہدے کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کم از کم اس قسم کے بیانات سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. صدر مملکت کے سربراہ ہیں، وہ مملکت کو صحیح راہ پر ڈال سکتے ہیں، وہ حکومت کو باقاعدہ گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں. پرانے ادوار میں بعض صدور یہ کام کیا کرتے تھے. غلام اسحاق خان ذرا اپنی ضرورت سے اور عہدے کی جو پابندی ہے اس کو پھلانگتے ہوئے کسی اور طرف نکل جاتے تھے، وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے تھے ہدایت دیتے لیکن ایک برابر کی ہدایت جو ہے صدر مملکت کے عہدے کا تقاضا ہے کہ حکومت کو وہ جاری کر سکتے ہیں تاکہ معاملات ریاست کے اندر صحیح طریقے سے چلائے جائیں. لیکن ظاہر ہے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ڈاکٹر الوی سے. اب آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جس دنیا کو ہم شاگرد بنانا چاہتے ہیں اور جس کو ہم اپنے وزیر اعظم کا مرید دیکھنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے دروازے کے سامنے ہم کشکول لے کے کھڑے ہیں کہ خدا دا واسطہ ہے IMF کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کہیں بند نہ کر دینا. اسی دنیا کے انویسٹرز کو ہم بلانے کے لیے سر توڑ جدوجہد کر رہے ہیں. اسی دنیا کے سامنے جا کر ہم لابنگ کرتے ہیں کہ FATF کے اندر کہیں ہمیں گرے لسٹ میں سے نکال دیں. اسی دنیا کے جو ایمبیسیز کے چھوٹے چھوٹے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے عہدیدار اپنے آفسز میں بلا کے تصویریں بنواتے ہیں اور چھپواتے ہیں. یہ وہی دنیا ہے جس کو ہم شاگرد اور مرید بنانا چاہتے ہیں، جس کے سامنے ہم روزانہ مادی طور پر جھک کے کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ سلام بجا لا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ دنیا ہمارے خلاف پلٹ نہ جائے. تو پہلے اگر ہم معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کر لیں تو اس کے بعد شاگردی اور مریدی کی بات کریں. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ڈاکٹر عارف الوی پر لاگو نہیں ہوتی. انہوں نے جو مقام پا لیا ان کے لیے زندگی میں اس سے زیادہ ترقی ممکن نہیں ہے. لہٰذا جس نے ان کو اس مسند پر بٹھایا ہے اس کی شاگردی مریدی کا چرچا جو ہے، اس ضرورت کا چرچا وہ ہر طرف کریں گے اور دنیا کو بھی تاکید کریں گے کہ شاگردی اور مریدی کرے. بھلے اس کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کا ٹھٹھا لگے اور لوگ سوچیں کہ مملکت کا صدر ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے. اس سے ان کو ظاہر غرض نہیں ہوگی. انہوں نے اپنا فرض نبھانا ہے بالکل ویسے جیسے فضل الہی چودھری اپنا فرض نبھایا کرتے تھے، جیسے ممنون حسین صاحب اپنا فرض نبھایا کرتے تھے. لیکن لگتا یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کا جب ٹینیور ختم ہوگا تو ہم فضل الہی چودھری اور ممنون حسین کو بہت دانشمند اور بہت کیلیبر والے اور قد کاٹھ والے اشخاص کے طور پر جاننے لگیں گے، کیونکہ جو معیار عارف الوی صاحب نے سیٹ کر دیا ہے اس کے اوپر تو ہر صدر پاکستان کا جو گزرا ہے وہ بڑا لگتا ہے.